بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایمان کہتے ہیں کسی کی بات کو کسی کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینا، اور شریعت میں اللہ کے رسول کی خبر کو اللہ کے رسول کے اعتماد پر مشاہدہ کیے بغیر یقینی طور سے مان لینے کو کہتے ہیں۔ ایمان کی تفصیلات یہ ہیں: اللہ جل جلالہ کی ذات و صفات پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اور اس بات پر کہ اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے۔ موت کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جانے پر ایمان لانا۔ یہ آخری باتیں چل رہی ہیں۔ موت کے بعد زندہ ہونے پر ایمان لانے کی کیا تفصیلات ہیں؟ جزا اور سزا کا پہلا مرحلہ گزشتہ کل قبر کے بارے میں باتیں آپ کی خدمت میں آئیں۔ دوسرا مرحلہ قیامت کے دن سے نہ ختم ہونے والی زندگی تک ہے۔ اس مرحلے کو حشر کہتے ہیں۔ اس میں پوری جزا سزا ہوگی۔ موت کے بعد زندہ ہونے پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ مرنے کے بعد سب کو قیامت کے دن دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ پہلے سور کے بعد جب تقریباً 40 سال کا عرصہ گزرے گا تو حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے دوبارہ سور پھونکیں گے۔ ایک بارش برسے گی جس سے سبزے کی طرح ہر جاندار جسم کے ساتھ زندہ ہوگا۔ یہ بات کہاں ہے؟ یہ صحیح مسلم میں ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے۔ سب سے پہلے آپ خود فرما رہے ہیں، سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک سے اٹھیں گے۔ آپ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اٹھیں گے۔ پھر جگہ جگہ سے انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین اٹھیں گے۔ پھر عام ایمان والے اٹھیں گے، پھر گناہگار، پھر کفار تھوڑی دیر کے بعد اٹھیں گے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں قیامت کے دن ابو بکر اور عمر کے ساتھ اٹھوں گا، پھر میں بقیع کے قبرستان آؤں گا، وہاں سے اور لوگ میرے ساتھ ہوں گے۔ اس کے بعد میرے پاس مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے لوگ آئیں گے۔ ہر آدمی جس حال میں مرا ہے اسی حال میں اٹھے گا۔ شہیدوں کے زخموں سے خون بہتا ہوا ہوگا اور اس کی خوشبو زعفران جیسے ہوگی۔ جو حج کرتے ہوئے مرا ہوگا وہ لبیک کہتا ہوا اٹھے گا۔ ہر آدمی جو بھی اٹھے گا وہ بغیر کپڑوں کے ہوگا اور بغیر ختنے کے ہوگا۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جنت کا سفید جوڑا پہنایا جائے گا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہتر جوڑا پہنایا جائے گا۔ لوگوں میں سے کوئی پیدل ہوگا، کوئی سوار میدان حشر میں جائے گا۔ بعض تنہا سوار ہوں گے، کسی سواری پر 2، کسی پر 3، کسی پر 4، کسی پر 10 سوار ہوں گے۔ کافر منہ کے بل چلتا ہوا میدان حشر میں پہنچے گا۔ یہ 19ویں پارے کے دوسرے صفحے کی آیت ہے کہ ہمارے رب فرماتے ہیں کہ الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم، کہ یہ کافر کے منہ کے بل جمع کیے جائیں گے دوزخ کی طرف۔ اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول، کہ منہ کے بل کیسے ہوگا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، وہ اللہ جو پیر پر چلا سکتا ہے وہ اللہ منہ کے بل بھی چلا سکتا ہے۔ جیسے پیر پر تم چلتے ہو اور کانٹے، پتھر اور اس کے اوپر سے یوں گزرتے ہوئے چلے جاتے ہو، ایسے ہی اللہ کے رسول نے فرمایا یہ منہ کے بل چلیں گے اور ایسے ہی پتھروں، کانٹوں کے اوپر سے چلیں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو یہ کافروں کا حال ہوگا، اور یہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث آپ کو سنائی۔ کافر کو فرشتے گھسیٹ کر لے جائیں گے، کسی کو آگ ہنکا کر لائے گی۔ کافر گونگے، بہرے اور اندھے اٹھائے جائیں گے۔
حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ کے درمیان ہوں گے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آپ کے پاس اور دیگر امتیں اپنے اپنے نبیوں کے پاس جمع ہو جائیں گی۔ خوف کی شدت کی وجہ سے سب کی آنکھیں آسمان کی طرف لگی ہوئی ہوں گی۔ یہ 13واں پارہ سورہ ابراہیم کا آخری رکوع، وہیں سے یہ بات شروع ہوتی ہے جو بات یہ بھی آپ نے سنی۔ کوئی شخص کسی کی شرمگاہ پر نظر نہیں ڈال سکے گا، اگر ڈالے گا بھی تو بچوں کی طرح شہوانی جذبات سے خالی ہوگا۔ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا جس کی گرمی سے دماغ ابلنے لگے گا اور اس کثرت سے پسینہ نکلے گا کہ 70 گز زمین میں جذب ہو جائے گا۔ پھر جب زمین پسینہ نہ پی سکے گی تو پسینہ اوپر کی طرف چڑھے گا۔ انبیاء اور نیک بخت مومنوں کے تو صرف تلوے تر ہوں گے۔ عام مومنین میں سے کسی کا پسینہ ایڑیوں تک، کسی کا ٹخنوں تک، کسی کا آدھی پنڈلی تک، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا کمر تک، کسی کا سینے تک۔ دیکھیں نا، یہاں پسینہ نکلتا ہے نا تو ادھر ادھر چلا جاتا ہے، وہاں ہر آدمی اپنے پسینے میں ہوگا۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جس کا پسینہ نکلے گا نا کسی کا پسینہ ادھر نہیں آئے گا، ادھر پسینہ ادھر نہیں جائے گا، ہر آدمی اپنے پسینے میں ہوگا۔ یہ بھی اللہ کی شان ہے، اللہ کی، ہر آدمی اپنے پسینے میں۔ یہ جو کہا نا کسی کا پسینہ ایڑی تک ہوگا، تو ورنہ پسینہ نکلے تو پسینہ تو ادھر چلا جائے، پانی ہے، پانی تو ادھر ادھر چلا جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ ہر آدمی اپنے عملوں کی بنیاد پر اپنے اپنے پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا، جو تفصیلات آپ حضرات سن رہے ہیں۔ کسی کا گلے تک ہوگا۔ کافر کا جو پسینہ ہوگا وہ منہ تک چڑھ کر لگام کی طرح اس کو جکڑ لے گا۔ کافر کا پسینہ بہے گا، وہ یوں اس کے ساتھ ساتھ آئے گا آئے گا آئے گا، یہاں تک آ کر کے ادھر پھنس جائے گا کافر کا پسینہ۔ پسینہ یوں نہیں بہے گا، پسینہ اس طرح آئے گا جیسے کہ آدمی پانی کے اندر کھڑا ہو۔ یہ آپ کے ارشادات ہے جس کا ترجمہ آپ حضرات سن رہے ہیں۔ بھوک پیاس کی وجہ سے لوگ مجبور ہوں گے، خاک کو پھانک رہے ہوں گے۔ آفتاب کی گرمی کے علاوہ اور بھی نہایت ہولناک امور پیش آئیں گے۔ ہر گناہ گار اپنے گناہ کے بقدر تکلیف میں مبتلا ہوگا۔ 1000 سال کی مقدار تک لوگ انہی تکالیف اور مصائب میں مبتلا رہیں گے۔ یہ بات کہاں ہے؟ یہ ہماری دور حدیث میں کتاب پڑھائی جاتی ہے، ترمذی شریف۔ یہ والی بات جو بھی آپ نے سنی، یہ والی بات اس میں آپ نے یعنی فرمائی ہے اور اس صاحب کتاب نے اس کو نقل کیا ہے۔ 7 مدرجہ ذیل گروہوں کو عرش کے سائے میں جگہ دی جائے گی۔ ہاں، 7 یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ 7 قسم کے لوگ، 7 لوگ نہیں، 7 عدد نہیں، 7 قسم کے لوگ۔ وہ 7 لاکھ بھی ہو سکتے ہیں، وہ 1 کروڑ بھی ہو سکتے ہیں، وہ 10 کروڑ بھی ہو سکتے ہیں۔ کون کون ہوں گے وہ؟ کہا کہ ایک انصاف والا بادشاہ ہوگا۔ دوسرا وہ نوجوان جو نوجوانی میں اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ تیسرا وہ آدمی جو مسجد سے دلی لگاؤ رکھے گا۔ اور چوتھا وہ آدمی جو تنہائی میں اللہ کو ایسا یاد کرے کہ اس کے آنسو بہنے لگے۔ اور 5واں وہ 2 لوگ جن کے آپس میں اللہ کی رضا کے لیے محبت ہو۔ 6واں وہ آدمی جو اللہ کے راستے میں اس طرح خیرات کرے کہ اللہ کے سوا کسی کو پتہ نہ ہو۔ اور 7واں وہ آدمی جس کو خوبصورت عورت اپنی طرف بلائے وہ اللہ کے خوف سے انکار کر دے۔ قیامت کا دن 50,000 سال کا ہے، لیکن اللہ کے خاص بندوں کے لیے وہ دن اتنا ہلکا ہوگا جتنا فرض نماز میں وقت 2 رکعت میں گزرتا ہے، اتنا یہ 50,000 سال کا دن ویسے گزرے گا۔ 50,000 سال کا عدد کہاں پر ہے؟ یہ 29واں پارہ اس کی 4تھی سورت جو معارج ہے اس کے شروع میں ہے۔
29واں پارہ اس کی چوتھی سورت جو سورہ معارج ہے اس کے شروع کے اندر اللہ نے یہ بات فرمائی ہے۔ شفاعت پر ایمان لانا، شفاعت کی حدیث ہے، حوض کوثر کی حدیث ہے، پل صراط کی حدیث ہے، یہ اشارات قرآن میں ہے۔ بات میری بہت غور سے سنیے گا ابھی جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ شفاعت کی حدیث ہے، شفاعت کا ذکر قرآن میں ہے لیکن اشارہ ہے، شفاعت کا ذکر قرآن میں ہے لیکن اشارہ ہے، کافی آیتوں میں ہے، 21ویں پارے میں بھی ہے، 16ویں میں بھی ہے، 30ویں میں بھی ہے، کافی پاروں میں ہے لیکن اشارات ہے۔ ایسے ہی پل صراط کا ذکر وہ 16ویں پارے سورہ مریم کے اندر ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، لیکن یہ اشارہ ہے، پل صراط حدیث میں اس کی تشریح ہے۔ ایسے ہی کوثر کا ذکر پوری سورت نازل کی ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ تو شفاعت کی حدیث، کوثر کی حدیث اور پل صراط کا ذکر قرآن پاک میں اشارات ہے، تفصیلات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہے، اور علماء لکھتے ہیں کہ یہ جو تفصیلات ہے یہ اتنی مضبوط سند کے ساتھ اور اتنی مستند ہے، یہ اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو وہ آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے۔ اس لیے ان باتوں میں جو ابھی آ رہی ہیں آپ کے سامنے، اس لیے کہ یہ میں اتنی شدت کے ساتھ یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ چاروں طرف جو باتیں ادھر ادھر کی ہو رہی ہیں اور نوجوانوں کا ذہن، بچوں کا، بوڑھوں کا، ان کا ذہن جو خراب کیا جا رہا ہے، یہ جو میں اتنی شدت کے ساتھ باتیں کر رہا ہوں، یہ اسی ان شکوک و شبہات جو ادھر ادھر کی چیزیں دیکھنے اور سننے کی وجہ سے دلوں کو جا کر کے چھو رہی ہیں، تاکہ وہ شکوک و شبہات دل دماغ سے نکل جائیں۔ اور ان باتوں کا ثبوت اتنے مستند طریقے سے ہے کہ ایک آدمی اگر شک شبے میں پڑے گا تو پھنسے گا۔ اس لیے یہ باتیں جو بیان ہو رہی ہیں، ان باتوں کو مطلب عام جگہوں پہ نہ پڑھی جاتی ہیں، نہ یہ سنائی جاتی ہیں، نہ یہ سمجھائی جاتی ہیں۔ تو اس لیے ذرا اس کو توجہ کے ساتھ سنیے گا کہ شفاعت کا کیا مطلب ہے اور ایمان لانے کا مطلب کیا ہے شفاعت۔ تو قرآن میں شفاعت کا ذکر ہے لیکن تفصیلات ہمارے نبی نے سنائی ہے، تو وہ ذرا سن لیجئے۔ شفاعت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے، قیامت کے روز سب لوگ نہایت پریشانی کی حالت میں سفارش کروانے کے لیے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، پھر حضرت نوح علیہ السلام۔ یہ بہت لمبی حدیث ہے لیکن چونکہ اختصار کے ساتھ ہم نے کافی ساری باتیں پیش کر رہی ہیں، اس لیے اس کو ہم مختصر پیش کر رہے ہیں۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ ہر نبی دوسرے نبی کے پاس بھیجتے رہیں گے اور خود سفارش سے وہ معذرت کرتے ہوں گے کہ ہم اس کے اہل نہیں ہیں، آپ کسی اور کے پاس جائیں، اور ہمیں تو اللہ کے سامنے سے جانے سے ڈر لگتا ہے، ہم اللہ پاک کے سامنے نہیں جا سکتے، ہمیں اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ تو پھر یہاں تک کہ سب لوگ آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں مجھے اللہ نے اس کے لیے مقرر کیا ہے، میں سفارش کروں گا، میں اپنے رب سے اجازت مانگوں گا تو مجھے اجازت مل جائے گی۔ کیوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کرنے کی فضیلت عطا ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی اللہ کی بڑائی کی وجہ سے سفارش کی اجازت مانگیں گے۔ پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر کر اللہ کی بہت تعریف کریں گے۔ یہ تفصیلی حدیث میں ایک جملہ مجھ سے نہیں رہا جا رہا کہ میں آپ کو لازماً وہ جملہ سناؤں۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں، جب میں سجدے میں گروں گا تو میں اللہ کی ایسی تعریف بیان کروں گا کہ اس وقت وہ الفاظ میرے پاس نہیں ہیں، وہ اسی وقت اللہ میرے دل میں ڈالیں گے کہ اے محمد تم اپنے رب کی
ان الفاظ سے تعریف بیان کروں، تو میں اپنے رب کی تعریف بیان کروں گا سجدے کے اندر۔ اس کے بعد اللہ جل جلالہ فرمائیں گے اے محمد سر اٹھائیے، آپ سوال کریں آپ کو دیا جائے گا، آپ سفارش کریں آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا، آپ سوال کریں سل تعطا واشفع تشفع، آپ سوال کریں آپ کو دیا جائے گا، آپ سفارش کریں آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ اسی کو مقام محمود کہتے ہیں۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ جب مؤذن جو کہے تم بھی وہی کہو، صرف حی علی الصلاح حی علی الفلاح پہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہو۔ اس کے بعد جب مؤذن فارغ ہو جائے پھر مجھ پہ درود بھیجو، وہ درود احادیث میں ہے، اور پھر تم کلمہ شہادت پڑھو، اور پھر تم رضیت باللہ ربا والی دعا پڑھو، اور پھر میرے لیے یہ مانگو کیا، اللہم رب هذه الدعوة التامة، اے اس پوری دعوت کے رب یعنی اذان کے رب، والصلاة القائمہ سدا اور ہمیشہ رہنے والی نماز کے رب، آپ سے ایک درخواست کرنی ہے کیا، آتی محمدا الوسیلۃ والفضیلہ، آتی دے دیجئے عطا کر دیجئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا، وسیلہ، اس لیے کہ اللہ کے رسول سبب ہیں آپ تک پہنچنے کے، اور فضیلت آپ ان کو دے دیجئے، اور مقام محمود لفظی ترجمہ سنیے، مقام جگہ، محمود وہ جگہ جس کی تعریف کی گئی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پہ اٹھا لیجئے، آپ ان کو دے دیجئے یہ مقام، یہ تو طے شدہ ہے حضور کو ملے گا، لیکن ہمیں یہ دعا سکھائیے کہ تم میرے لیے اللہ سے مانگو۔ اچھا تم جب مانگو گے نا میرے لیے تو تمہارے اس مانگنے کی وجہ سے تیرے لیے یعنی اس دعا کے مانگنے والے کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی، میں اس کے لیے سفارش ضرور کروں گا، کیوں، اس لیے کہ تم نے میرے لیے مانگی ہے، مجھے تو اللہ نے وہ مرتبت دے دیا ہے، سب نبیوں میں میرا انتخاب ہو چکا ہے، لیکن تمہارے مانگنے کی وجہ سے تمہارے لیے میری سفارش کیا ہو جائے گی، واجب ہو جائے گی۔ تو یہ مطلب ہے مقام محمود کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوگا۔ یہ شفاعت میدان حشر کی شدت اور دہشت کو کم کرنے اور حساب و کتاب شروع کرنے کے لیے ہوگی، تمام لوگ اس پر حضور کی تعریف کریں گے، یہ پہلی شفاعت ہوگی جس کو شفاعت کبریٰ کہتے ہیں، بڑی شفاعت، تاکہ قیامت کے دن کی شدت کم ہو جائے، اس لیے کہ سب لوگ پریشان ہوں گے، ہمارے نبی کی سفارش کی وجہ سے اللہ اس شدت کو ختم کر دیں گے، یعنی شدت کم ہو جائے گی۔ دوسری شفاعت ہمارے نبی کی، پھر آپ سجدے میں جائیں گے، پھر اللہ کی تعریف بیان کریں گے، پھر اللہ پاک فرمائیں گے محمد سر اٹھائیے، مانگیے آپ کو دیا جائے گا، سفارش کریں آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تو دوسری شفاعت حساب اور سوال میں سہولت ہو جانے کے لیے ہوگی، ان کو حساب کے بغیر ہی جنت میں داخل کر دیا جائے۔ یہ کس کے لیے ہوگی؟ ہمارے نبی فرماتے ہیں کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے، لفظ تو حدیث میں 70,000 کا ہے، لیکن یہ 70,000 نہیں ہوں گے بلکہ بہت زیادہ مقدار میں ہوں گے، کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ جن کو اللہ جل جلالہ حساب کتاب نہیں لیں گے، اور ان کے لیے فیصلہ ہوگا یہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں۔ یہ بھی ہمارے نبی کے
سفارش کی بنیاد پر ہوں گے کہ کون لوگ ہوں گے؟ کہ جی یہ وہ لوگ ہوں گے جو توکل کے، اللہ کی ذات پر بھروسے کے بہت اونچے معیار والے لوگ تھے، اور ان کا دل دماغ ہر وقت خدا سے جڑا ہوا تھا، ان کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیج دوں۔ تیسری شفاعت بعض گناہ گاروں پر عذاب کے جاری ہونے کے بعد ہوگی، ان کا قصور معاف کر دیا جائے اور دوزخ میں نہ ڈالا جائے۔ ہم سلام پڑھنے کے لیے جاتے ہیں نا اللہ کے رسول کے روضے پر، باب السلام سے داخل ہوئے، ابھی ریاض الجنت شروع ہو جاتا ہے تو الٹے ہاتھ پہ کچھ بورڈ لگے ہوئے ہیں ریاض الجنت کے لیے، یہ راستے ہیں اور اوپر بورڈ لگے ہوئے ہیں، اس میں بخاری شریف کی یہ حدیث ہے تیسری شفاعت والی، کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری سفارش میری امت کے ان بڑے بڑے گناہ گاروں کے لیے ہوگی جو اپنے گناہوں کی وجہ سے دوزخ کے مستحق ہو چکے ہوں گے۔ میں سفارش کروں گا کہ ان کو دوزخ میں نہ ڈالا جائے، ان کو میری سفارش سے جنت میں بھیج دیا جائے، یہ وہ تیسری شفاعت ہوگی۔ چوتھی شفاعت بعض گناہ گار جو جہنم میں داخل ہوں گے، ان کو دوزخ سے نکالنے کے لیے جا چکے ہوں گے، اب ان کو دوزخ سے نکالا جائے۔ پانچویں شفاعت بعض اہل ایمان کے درجے بلند ہونے کے لیے ہوگی، اس مومن کو اس سے بڑھ کر درجہ دیا جائے۔ یہ شفاعت کی 5 قسمیں ہو گئی جو احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سفارش فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جھنڈا دیا جائے گا، جس جھنڈے کا نام ہوگا لواء الحمد، لواء جھنڈے کو کہتے ہیں، حمد اس کا نام ہوگا، حمد اس کا نام ہوگا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ امت حمادون ہے، سنیے گا غور سے ذرا، یہ مولانا ادریس صاحب کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ سیرت پہ کتاب لکھی ہے، میں ان کا تھوڑا سا اقتباس آپ کو سناؤں۔ فرمایا امت حمادون ہے، یعنی اللہ کی تعریف کرنے والی، اور اس امت کے اوپر جو بڑی صورت نازل کی گئی ہے وہ سورہ فاتحہ ہے، اس میں بھی الحمد ہے، اللہ کی تعریف ہے۔ اسی طرح ان کے جو نبی کو جھنڈا دیا جائے گا وہ بھی لواء الحمد ہوگا، وہ بھی الحمد جھنڈا ہوگا۔ اچھا، ان کے نبی کا جو نام ہے وہ کیا ہے؟ محمد ہے، اور احمد ہے، اس میں بھی حمد کا لفظ ہے۔ اور ان کا جو سب سے افضل ذکر فرشتوں کو دیا گیا ہے وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس میں بھی حمد ہے۔ اور ان کے جو کل قیامت کے دن ان کے اعمال کو وزنی بنایا جائے گا، اور ان امت کو اس کے 100 دفعہ پڑھنے پر 1.25 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں، وہ کیا ہے؟ جی وہ بھی سبحان اللہ و بحمدہ ہی ہے۔ اچھا، جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے اور پہنچنے کے بعد جو ان کے الفاظ ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، وہاں بھی اللہ کی تعریف، اللہ آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، آپ ہمیں جنت میں آپ لے آئے۔ اچھا، جنت میں پہنچنے کے بعد جب یہ جنتی مجلس ختم ہوگی ان کی، تو جنتیوں کی جو مجلس ختم ہوگی اس میں بھی کیا لفظ ہے؟ وآخر دعواہم ان الحمدللہ، آخری جو جنتیوں کی باتیں ہوں گی وہ کیا ہوں گی؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا، جب فیصلہ سب چیزوں کا ہو جائے گا اس وقت بھی کیا اعلان ہوگا؟ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الحمدللہ رب العالمین۔ گویا کہ ہر جگہ کس کی تعریف ہو رہی ہے؟ اللہ کی تعریف ہو رہی ہے۔ نبی کے نام میں بھی تعریف کا ذکر، اور قرآن کی مرکزی آیت میں بھی تعریف کا ذکر، اور جگہ جگہ جو ہے وہ تعریف کا، اور جو بھی اللہ کی تعریف کرے گا اور جو بھی ان الفاظ کے ساتھ خدا کو یاد کرے گا، اللہ پاک اس کو بڑا سے بڑا مرتبہ دیں گے۔ تو یہ لواء الحمد پہ یہ باتیں آپ نے سنی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے تمام مومنین اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے،
اس دن ہر ایک کو آپ کے مرتبے کا پتہ چل جائے گا کہ آپ سب نبیوں کے سردار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرے انبیاء کرام بھی شفاعت کریں گے، انبیاء کے بعد نیک لوگ بھی سفارش کریں گے، علماء کرام بھی سفارش کریں گے، شہداء بھی سفارش کریں گے، حافظ قرآن بھی سفارش کریں گے، اور حاجی بھی سفارش کریں گے، حاجی بھی سفارش کریں گے۔ بلکہ ہر وہ شخص جسے کوئی دینی منصب ملا ہو اپنے اپنے تعلق والوں کی سفارش کرے گا، لیکن بغیر اجازت کوئی بھی شفاعت سفارش نہیں کر سکے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے بعض لوگ ایک بڑی جماعت کی شفاعت کریں گے، بعض ایک قبیلے کی، بعض 40 آدمیوں کی، اور کوئی ایک آدمی کی سفارش کرے گا۔ مسلمانوں کے چھوٹے بچے بھی قیامت کے دن اپنے ماں باپ کی شفاعت کریں گے، بعض لوگوں کی شفاعت قرآن پاک کرے گا، اور کوئی نیک عمل کرے گا۔ یہ سب باتیں احادیث میں ہیں، یہاں تک کہ ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ وہ بچہ جو بے وقت پیدا ہوا، 6 مہینے 7 مہینے پیدا ہوتے ہی چند سانسیں لی اور وہ مر گیا، فرمائیں یہ بچہ گھسٹتا ہوا جائے گا اور اپنے ماں باپ کے دامن کو پکڑے گا، اور ماں باپ کو یوں کھینچتا ہوا اللہ کے پاس جائے گا، اور اللہ جل جلالہ کو کہے گا یہ ماں باپ ہیں میری تکلیف انہوں نے برداشت کی، میری جدائی برداشت کی، میں اپنے ماں باپ کی سفارش کرتا ہوں، آپ میری سفارش ان کے حق میں قبول کریں اور آپ ان کو جنت میں بھیج دیں۔ تو ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ اس ناتمام بچے کی سفارش کو قبول کر کے ان کے ماں باپ کو جنت میں بھیجیں گے۔ یہ چھوٹے بچے کی سفارش بھی اللہ پاک قبول کریں گے۔ آگے دوستو، آج کے سبق کی آخری بات ہے حوض کوثر۔ قیامت کے دن ہر نبی کے لیے ایک حوض ہوگا، ہر نبی کی امت کی الگ الگ پہچان ہوگی۔ جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، ان کو نہایت شدت کی پیاس لگے گی، تمام نبی اپنی اپنی امت کو پہچان کر اپنے اپنے حوض سے پانی پلائیں گے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، چہرہ لائٹ مار رہا ہوگا، اور ہاتھ کونیوں تک چمک رہے ہوں گے، اور پاؤں ٹخنوں سمیت چمک رہے ہوں گے۔ دور سے اللہ کے رسول پہچانیں گے۔ اچھا، یہ والی علامت کسی اور امتی کی نہیں ہوگی، ہر نبی کی اپنی اپنی نشانی ہوگی، اس لیے کہ کروڑوں اربوں لوگ ہیں اور کتنی مخلوق ہے آدم علیہ السلام سے لے کر اخیر تک۔ تو صحابہ سوال کر رہے ہیں اللہ کے رسول، قیامت کے دن آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، کالے کلوٹے گھوڑے ہوں کسی کے، کالے کلوٹے گھوڑوں کا ایک زبردست قسم کی رش لگا ہوا ہو، اور ایک آدمی کے 200 گھوڑے ہوں، اور ان 200 گھوڑوں کے اندر یہاں پیشانی پہ سفید نشان ہو اور پاؤں کے کنارے پہ سفید نشان ہو۔ اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ اتنے سارے کالے کلوٹوں گھوڑوں میں یہ آدمی اپنے یہ گھوڑوں کو پہچانے گا یا نہیں؟ بالکل پہچانے گا، اس لیے کہ یہ جگہ لائٹ مار رہی ہوگی اور پاؤں کا کنارہ جو ہے نا چمک رہا ہوگا۔ فرمایا اسی طرح میں اپنی امت کو پہچانوں گا کہ ان کے چہرے پیشانی کے بالوں سے توڑی کے نیچے تک ایک کان کی لو سے یہ چمک رہا ہوگا، اور ہاتھ کونیوں سمیت یہ چمک رہا ہوگا، اور پاؤں ٹخنوں سمیت چمک رہا ہوگا۔ کسی امت کا نہیں چمکے گا، صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا چمکے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کا نام کوثر ہے، وہ سب حوضوں سے بڑا ہے۔ اس کی لمبائی کتنی ہے؟ 1 مہینے کی مسافت۔ اس کے کنارے برابر ہیں، یعنی چوکور ہیں، اس کی لمبائی چوڑائی دونوں برابر ہیں۔ اس کے کناروں پر موتیوں کے قبے بنے ہوئے ہیں، خیمے۔ اس کی مٹی نہایت خوشبودار مشک عنبر کی ہے، اور اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے۔
شہد سے زیادہ میٹھا ہے، گلاب اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے، سورج سے زیادہ روشن ہے، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، اور اس کے برتن ستاروں کی طرح چمکدار اور زیادہ ہے، اور اس میں جنت سے 2 پرنالے ہر وقت گر رہے ہیں۔ جیسے آپ نے یہ دور دراز علاقوں میں ناران، کاغان اور سوات اور دور دور جہاں اوپر سے جناب پریشر کے ساتھ پانی گر رہا ہوتا ہے، پریشر آبشار جس کو کہتے ہیں، تو پرنالہ اس کو کہتے ہیں۔ جیسے بارش ہوتی ہے تو بارش کا پانی جیسے یوں گر رہا ہوتا ہے تیزی کے ساتھ، تو جنت سے ایسے ہی پریشر کے ساتھ 2 بڑے بڑے نالے وہ اس میں گر رہے ہیں، مسلسل گر رہے ہیں۔ کس میں؟ حوض کوثر کے اندر۔ ایک سونے کا ہے اور دوسرا چاندی کا۔ آپ اپنے دست مبارک سے برتن بھر بھر کر کے پلائیں گے، ایمان والے اسے پی کر خوشحال ہو جائیں گے۔ جو ایک بار پیے گا اس کو کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ سب سے پہلے پینے کے لیے مہاجرین فقراء آئیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں دنیا میں جن کے سروں کے بال بکھرے ہوئے، چہرے بھوک اور محنت اور تھکن کے باعث بدلے ہوئے تھے۔ ان کے لیے بادشاہوں کے دروازے نہیں کھولے جاتے تھے اور اچھی عیاشیاں انہوں نے نہیں کی تھی۔ ان کے معاملات کی خوبی کا حال یہ تھا کہ ان کے ذمے کسی کا کوئی حق ہوتا سب کو جھکا دیتے، اور ان کا کسی پر حق ہوتا وہ اپنا حق نہیں لیتے تھے بلکہ چھوڑ دیتے تھے۔ اور بعض وہ لوگ جنہوں نے نئی نئی چیزیں دین میں پیدا کیے ہوئے ہوں گی، فرشتے ان کو روک لیں گے۔ اللہ کے رسول فرمائیں گے آپ لوگوں نے ان کو کیوں روکا؟ کہا آپ کو پتہ نہیں اللہ کے رسول، انہوں نے آپ کی امت کو برباد کیا تھا، ہم ان کو آپ کے پاس آنے نہیں دیں گے۔ انہوں نے مذہب کے اندر خرابی پیدا کی تھی، لوگوں کے دل دماغ انہوں نے شک میں بھر دیے تھے، اس وجہ سے یہ آپ کے قریب ہم ان کو آنے نہیں دیں گے۔ پل صراط سے گزرنے سے پہلے ایک روشنی تقسیم ہوگی۔ ایمان والے مردوں اور عورتوں کو ان کے اپنے اپنے اعمال کی وجہ سے روشنی ملے گی، جس روشنی میں یہ پل صراط پر سے گزریں گے۔ یہ روشنی اللہ کی طرف سے جنت کا راستہ بتانے والا ہوگا۔ کسی کی روشنی پہاڑ کے برابر ہوگی، کسی کی روشنی کھجور کے درخت کے برابر۔ سب سے کم روشنی اس آدمی کے پاس ہوگی جو صرف انگوٹھے پر ٹمٹماتے چراغ کی طرح ہوگا، کبھی بجھ جائے گا اور کبھی روشن ہوگا۔ آگے کل اللہ نے چاہا نامہ اعمال کی تقسیم اور پل صراط پر جو گزرنا ہوگا اس پر ایمان لانا اور اس کی تفصیلات، یہ ہمارا کل کا سبق ہے۔ اللہ جل جلالہ ان باتوں پر ہمیں یقین نصیب فرمائے، اور اللہ پاک آخرت کے جو معاملات ہیں عافیت کے ساتھ اللہ پاک اس کو ہمارا حل فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہمارے مسلمان بھائیوں نے پوری دنیا کے اندر، خاص کر ہمارے ملک پاکستان، ہندوستان اور ان علاقوں میں 27ویں شب تھی، لوگوں نے جاگ کے گزاری، عبادتیں کی، آپ کے سامنے کھڑے ہوئے توبہ استغفار کی، صلاۃ التسبیح پڑھی، دعائیں مانگی، تلاوت کی۔ اللہ سب کے ان عملوں کو اپنے پاک دربار میں قبول فرما۔ اے اللہ یہ آج رات کے اعمال ہماری بخشش کا سبب بنا، ہمارے والدین کی بخشش کا سبب بنا، اللہ ہمارے دادا دادی نانا نانی کی بخشش کا سبب بنا، ہمارے اساتذہ کی بخشش کا سبب بنا۔ اے اللہ ان رات کے اعمال کو ہمارے ایمان پر جمنے کا سبب بنا۔ اللہ ہمیں بربادی سے بچا، ہمیں گمراہی سے بچا، ہمیں فتنوں سے بچا، ہمیں ہر بے حیائی سے بچا، اور ہمیں ہر قسم کی آفت اور بلا سے بچا۔ اللہ ہمارے ہاتھ آپ کے سامنے، ہماری جھولیاں آپ کے سامنے، اس پاک رات کی برکت سے اے اللہ ہماری بخشش فرما اور ہمیں معاف فرما دے، اور ہمارے دل میں قرآن و حدیث کی یا اللہ روشنی کو پیوست فرما دے، اور اے اللہ مرتے دم تک
کوئی بھی نماز ہماری جماعت سے نہ چھوٹے۔ اللہ ہمیں مسجد کا حاضری والا بنا، مسجد کا حاضری والا بنا، سنت مؤکدہ وتر کا پڑھنے والا بنا۔ اللہ شکوک و شبہات سے حفاظت فرما، کامل یقین ہمیں آسمانی باتوں پہ نصیب فرما۔ اللہ نفس و شیطان کے فریب سے ہماری حفاظت فرما۔ اے ہمارے اللہ، ہم آپ کو مانتے ہیں، آپ کے نبی کو مانتے ہیں، آپ کے نبی نے جو جو باتیں بتائی ہیں ہم دل کے یقین کے ساتھ ان تمام باتوں کو تسلیم کرتے ہیں۔ اے اللہ، اس پر ہمیں جماؤ نصیب فرما اور اسی پر ہمیں زندگی گزارنا نصیب فرما اور اسی پر ہمیں موت نصیب فرما اور قبر میں یہی یقین ہمیں عطا فرما۔ حشر کے میدان میں صحیح یقین کے ساتھ آپ کے سامنے پیشی نصیب فرما، اسی صحیح یقین کے ساتھ ہم سب کو جنت کا داخلہ نصیب فرما۔ اللہ پوری دنیا سے کفر کا خاتمہ فرما، ایمان کو زندہ فرما۔ اللہ فلسطین کے مسلمان اور پوری دنیا کے جس خطے میں جہاں مسلم مظلوم ہیں سب کی مدد فرما۔ اے اللہ اپنا کرم، اپنا فضل نازل فرما۔ اللہ جتنے دن باقی ہیں ان کو آسان فرما، آج کا روزہ آسان فرما، آج کا روزہ آسان فرما اور اپنے دربار میں قبول فرما۔ جیسے آپ نے ابھی فجر جماعت سے توفیق دی ہے تو ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تراویح سمیت اللہ ہمیں پڑھنا نصیب فرما۔ ہمارا اس مسجد کا ختم قرآن اپنے فضل، اپنے کرم، اپنے رحم سے آسان فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی حبیبنا محمد وآلہ واصحابہ وامتہ اجمعین، آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔